سورہ مائدہ سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمہارا کام بنانے والا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ ولی کے ایک معنی ہے دوست، اور ایک معنی ہے قریبی، اور ایک معنی ہے محب، اور ایک معنی ہے محبوب، اور اس کے مشہور معنی کام بنانے والا، جس کو عام لوگ دوسرے عقیدے کے یہ آیتیں پڑھتے ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو وہی ترجمہ جو آپ کا کیا ہوا ہے اسی ترجمے کے مطابق کہتا ہوں، نہیں کوئی تمہاری مدد کرنے والا، نہیں کوئی تمہارا کارساز، نہیں کوئی تمہاری بگڑی بنانے والا مگر اللہ ہے، یہ سوائے اللہ کے اور کوئی بگڑی بنانے والی اس کا رسول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ کارساز ہے، وہ بگڑی بنا سکتا ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ بھی مددگار ہیں اور بگڑی بنانے والے ہیں جن کا عقیدہ صحیح ہے اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور زکاتیں ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، درآں حال کے وہ رکوع کر رہے ہو۔ تو بتایا اللہ تو ایک سے زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور رسول بھی آخر رسول ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لم یبعث اللہ نبیا الا حذر امتہ الدجال، کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنے امت کو دجال کے آنے سے ڈرایا نہ ہو، اور میں تمہیں بتاتا ہوں میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا اور نئی امت نہیں کوئی بنے گی، کیونکہ نیا نبی آئے تو نئی امت بن سکتی ہے۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ خواہ مخواہ تم میں آنے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد نبی جو کوئی نہیں آئے گا۔ تو بتایا میرے بعد تمہارے اوپر یہ آزمائش آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کارسازی کے معنی نبی پاک علیہ السلام نے اپنے طور پر بھی اطلاع فرمائی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رسول تو نیا نہیں آئے گا، لیکن ایمان والے، نمازیں قائم کرنے والے اور زکاتیں دینے والے حالت رکوع میں آئندہ آتے رہیں گے، یعنی ایسے سخی ہوں گے کہ راہ مولا میں خرچ کرتے وقت اپنی مصروفیت کا لحاظ نہیں کریں گے، عین نماز کی حالت میں بھی راہ مولا میں مال لٹائیں گے۔ اس کا امام ابو بکر جساس جو سرخسی کے شاگرد ہیں، 370 آپ کا سن وفات ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں احکام القرآن میں کہ یہ آیت بالاتفاق جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک سائل آیا، اس نے آ کر کے مسجد نبی میں سوال کیا کہ میں حاجت مند ہوں، میری مدد کرو۔ کسی نے مدد نہ کی۔ آخر وہ حضرت مولا مرتضیٰ کے پاس سے گزرتا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کا دربار مسجد نبی میں سوال کیا ہے، کسی نے پورا نہیں کیا۔ آپ کی شنگلیہ میں، یعنی چھوٹی انگلی جو ہے نا، اس کو اردو میں شنگلیہ کہتے ہیں، انگریزی میں لٹل فنگر اس کو کہتے ہیں، پنجابی میں پٹواری میں کہتے ہیں چیچی انگلی۔ اس کے ساتھ انہوں نے انگشتری پہنی ہوئی تھی جو بڑی قیمتی تھی۔ سائل نے جس مقصد کے لیے سوال کیا تھا وہ اس کی حاجت روائی کے بعد کافی زیادہ پیسوں کی تھی۔ آپ نے کچھ لحاظ نہیں کیا کہ یہ تو معمولی سائل ہے، اس کو اتنی بڑی چیز کیوں دوں۔ فرمایا اس وقت جذبہ محبت چاہ رہا ہے، اس نے سرکار کا نام لیا ہے، سرکار کی مسجد کا نام لیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ مسجد نبی کے شان کے لائق نہیں ہے کہ اس میں کوئی سوال کرے اس کا سوال پورا نہ ہو۔ تو جس وقت وہ انگشتری لے کے چل دیا، سرکار نے اس کو بلایا، یہ انگشتری تمہیں کس نے دی ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے نماز پڑھ رہا ہے اس نے دی ہے۔ اس وقت سرکار نے نعرہ تکبیر مارا،
اس کا مطلب شان علی جس وقت بلند ہو تو نعرہ مارنا یہ سرکار کی عادت کریمہ ہے۔ تو اب اس کے بعد کا مسئلہ ہے کہ جس وقت یہ ثابت ہو گیا اللہ کارساز ہے، اس کا رسول کارساز ہے۔ اللہ کا تو ایک ہی نام لیا جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، لیکن رسول کا وہ نام لیا جو اس کی صفت ہے۔ محمد نام نہیں لیا، کم محمد نام لیتے تو اصل نام سے اس کا تعلق ہوتا۔ رسول کا نام لیا ہے، یعنی صفت رسول کو حل مشکلات میں دخل ہے۔ فإن ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ لہ، جس وقت کسی وقت حکم وصف پر مرتب ہو، حکم کیا ہے؟ مصیبت کو حل کر دینا، اور کس پر مرتب ہوا ہے؟ رسول پر، یہ صفت ہے سرکار کی، تو اس وقت اس صفت کو اس مسئلے میں، اس حل مشکلات میں دخل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت جو ہے وہ حل مشکلات کا سبب ہے۔ وہ کب تک مشکلات حل کرتے رہیں گے؟ کہ جب تک وہ رسول ہے۔ رسول تو وہ ہمیشہ ہی ہیں، ظاہری زندگی میں بھی رسول ہے، باطنی زندگی میں بھی رسول ہے، دنیا میں بھی رسول ہے، قیامت میں بھی رسول ہے۔ اس کا مطلب دونوں جہان کی بگڑی بنانے والے ہیں۔ اس لیے رسول کا لفظ اپنے پورے معنی پر جامع ہو کر اہل سنت کے عقیدے کو واضح کر رہا ہے۔ اور پھر کتنی دیر تک وہ حل مشکلات کرتے رہیں گے؟ کہ جب تک رسول رہیں گے۔ کب تک رسول رہیں گے؟ جب تک رب ہے اس وقت تک وہ رسول رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک رب مشکلات حل کرتا رہے گا اسی وقت تک رسول بھی مشکلات حل کرتے رہیں گے۔ اور وہ کون کون سی مشکل حل کریں گے؟ کہ یہ ایک مسئلہ علم بلاغت کا، جب فعل متعدی ذکر کیا جائے، مفعول ذکر نہ کیا جائے، ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو، جیسے فلاں نے فلاں کو مارا، مارنا فعل متعدی ہے، یہ دوسرے پر واقع ہوتا ہے، اس کو ٹرانزٹیو ورب کہتے ہیں۔ جب فعل متعدی کا مفعول ذکر نہ کیا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں عموم، اس کو جنرلائز کرنا، یعنی ہر مصیبت میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ میں، ہر دور میں، ہر رات میں، ہر دن میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر ٹائم میں سرکار مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔